السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون سے وقت ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان جب بھی جس وقت بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن کچھ مخصوص اوقات ہیں جن میں دعاؤں کی قبولیت کا بتایا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میں جو مخصوص گھڑیاں ہیں، شب قدر کی راتیں، تاک راتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذی الحج کی 9 تاریخ جو حج کا دن ہے، اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پورا دن انسان دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دن دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جمعے کی رات ہوتی ہے، اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس رات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے کا پورا دن بھی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے جس وقت انسان جو اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جمعے کی رات ہے، جمعرات جب ختم ہو جاتی ہے، جمعرات کی مغرب کی اذان کے بعد جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہے، اس ٹائم بھی جو اللہ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ رات کو آدھی رات یا تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، آدھی رات کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس ٹائم پہ بھی انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت جو دعا مانگیں اس ٹائم پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ سب سے زیادہ دعا کے قبول ہونے کی امید جمعے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن جو ہے وہاں اس میں ایک ساتھ ایسی ہے جو کہ انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ جس وقت اذان ہوتی ہے اس ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے کہ آپ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینے کے بعد، اذان مکمل ہونے کے بعد آپ اذان کی دعا پڑھیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اذان اور تکبیر کے درمیان بھی موقع مل جائے تو اس ٹائم پہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت جب کر لیں تو اس کے بعد بھی دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد، کہ جب آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا تو اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی ہر وقت دعا ہی قبول کرتے ہیں، اور دعا کی قبولیت میں ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے اچھی چیز مانگیں اور یہ کہیں کہ جو بھی دعا میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ کبھی کبھی ہم انسان ہیں، جذبات میں ایسی اپنے لیے دعا مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم میں سے کسی نے بھی اپنا مستقبل نہیں دیکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہماری اس وقت مانگی ہوئی دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں کرتے، انہیں دیر کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ قبول نہیں کرتے۔ دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں کہ جس وقت آپ دعا مانگتے ہیں وہ دعا یا تو کچھ وقت کے بعد قبول ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اچھی چیز عطا کرتے ہیں، یا وہ آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے۔ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں اتنی زیادہ اپنی نعمتیں اور برکتیں عطا کریں گے کہ وہ انسان خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اپنے لیے جب بھی مانگیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ اس کے بندے کے حق میں کیا بہتری ہے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت میں جلد بازی بھی مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو دعا مانگنی چاہیے وہ ہے استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش۔ کہتے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان جو روز قیامت اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا۔ اس لیے استغفار کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے لیے کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب زمزم کا پانی پیتے ہیں اس وقت بھی دعا مانگنی چاہیے۔ زمزم کا پانی جو ہے وہ زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہو کر پانی پئیں تو اس وقت دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے اچھی چیز مانگیں، اپنے لیے آسانی مانگیں، آسان زندگی، آسان موت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب پر رحم فرمائے اور اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ اور ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ، میں نعمتوں کے زوال سے، عافیت کے پھر جانے سے اور آپ کے اچانک عذاب سے اور آپ کی تمام ناراضگیوں سے میں آپ کی پناہ لیتی ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے بخشش اور مغفرت مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو ختم کر دیجئے اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ اے اللہ، مجھے حلال روزی عطا فرما اور حرام سے بچا اور اپنا فضل دے کے سب سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، میرا دین سنوار دے جو میرے کام کا بچاؤ ہے، میری دنیا سنوار دے اور میری آخرت بھی سنوار دے جہاں مجھے واپس جانا ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت، آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ہر اس عمل کی محبت جو آپ کی محبت کا سبب بن جائے، اس کا آپ سے سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے کبھی بھی ظالموں کے ہاتھوں آزمائش میں مت ڈالنا۔ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں نیکیوں کے کام کروں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی زیادہ سے زیادہ تعریف بیان کروں، مجھے اپنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، مجھے توفیق دیں کہ میں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں۔ اور اللہ، مجھے توفیق دیں کہ میں نیکیوں کے کام کروں تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور اپنی رحمت خاص سے اپنے خاص نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، آپ ہی میرے کارساز ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے گا اور اپنے خاص نیک بندوں میں شامل کیجیے گا۔ آمین ثم آمین۔ دعا مانگتے ہوئے اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول کرے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔